الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ
وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام معزز سامعین کرام اور میری انتہائی معززہ و محترمہ ماؤں بہنوں، 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل سے چند آیات کریمہ سلسلہ وار مضمون کے مطابق ہی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کچھ کہنے اور آپ کے سننے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بارگاہ رب ذوالجلال میں یہ بھی دعا ہے، التجا ہے کہ یا رب ذوالجلال، ہم بڑے کمزور اور ناقص ہیں، اسی طرح ہمارے اعمال بھی بڑے کمزور ہیں۔ میرے مولا، تو محض اپنے فضل، کرم اور رحمت سے ہمارے کیے ہوئے ناقص سے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ معزز سامعین کرام، جس طرح سلسلہ وار ہمارا مضمون چلا آ رہا ہے، گزشتہ جمعۃ المبارک میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا، جب فرشتوں کو حکم دیا تو ابلیس بھی اس میں شامل تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اور کہا کہ میں اونچا ہوں، بلند ہوں، آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں اپنے سے کم تر کو کیوں سجدہ کروں؟
اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر لعنت بھیجی اور ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ پھر شیطان ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ میں جس کی وجہ سے ملعون ہوا ہوں، میں نے اس کو گمراہ کرنا ہے، مجھے مہلت دے دیجیے۔ فرمایا مہلت تو ہم آپ کو دیتے ہیں، جو تیرے پیچھے لگے گا وہ بھی تیری طرح ملعون ہوگا، لیکن جو میرے خالص بندے ہیں، جو توحید کو ماننے والے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا، میرے بندے تیرا ان کے اوپر کوئی زور نہیں چلے گا اور کافی ہے تیرا رب کارساز۔ یہ گزشتہ جمعۃ المبارک کی آخری آیت تھی۔ اب یہ جو اللہ کے خالص بندے ہیں، اللہ ان کے لیے آگے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے اپنے بندوں کو نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضل انہ کان بکم رحیما، میرے خالص بندے، میری عبادت کرنے والے، میری بندگی کرنے والے، دیکھو نا وہ جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پروردگار ہے، وہ تمہارے لیے دریا کے اندر کشتی کو چلاتا ہے تاکہ تلاش کرو اس کا فضل، بے شک وہ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ اگر یہ کشتیاں نہ ہوتی، یہ بحری جہاز دریا کے اندر چلنے والے نہ ہوتے، تو لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر تک کا سفر بھی نہ کر سکتے۔ دیکھیے نا، یہ جو پل بنے ہیں یہ تو بعد والی بات ہے نا، بعد کے زمانے کی۔ پہلے تو دریاؤں پہ پل نہیں ہوتے تھے نا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے کشتی استعمال ہوتی تھی۔ آواز تھوڑی سی کم کر دو۔ کشتی ہی تو استعمال ہوتی تھی نا، تو اگر یہ کشتی نہ ہوتی تو دریائے راوی آتا ہے گجرانوالہ سے، بندے لاہور ہی نہ جا سکتے، تمہاری تجارت کیسے چلتی، تمہارا کاروبار کیسے چلتا، تم ایک دوسرے کو ملتے کیسے؟ پھر ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے جو بڑے بڑے سمندر ہیں ان کے اندر کشتیاں اور بحری جہاز چلتے ہیں تاکہ تمہاری تجارت ایک ملک سے دوسرے ملک تک ہو سکے۔ تو فرمایا کہ یہ بڑا اللہ کا انعام ہے، یہ بڑا اللہ کا فضل ہے، یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا۔ تم چپو چلاتے ہو، وہ کشتی چلی جاتی ہے دریا کی لہروں کو پھاڑتے ہوئے، اس سے تمہیں اللہ کا بڑا فضل ملتا ہے، اللہ کا بڑا کرم ملتا ہے۔ اس کی آواز زیادہ ہے یار، آواز آفیسر تسی کرے گا، آواز تھوڑی جی کٹ کر دو۔ آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ جب
پہنچی تم کو تکلیف دریا میں، بھول گئے ان کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، ان کو بھول گئے جن کو تم اللہ کے سوا۔ کشتی کے اندر سوار ہوئے، اگر بحری جہاز کے اندر سوار ہوئے، جب سوار ہوئے موسمی حالات بہتر تھے، ہوا موافق تھی، لیکن ہوا کیا کہ کشتی ساحل سے تھوڑا سا ہی آگے گئی، تند اور تیز ہوا وہ چلنے لگی، اور اس تند اور تیز ہوا نے کشتی کو اپنے گھیرے کے اندر لے لیا۔ جب دریا میں تم کشتی کے اندر بیٹھ کے پھنس گئے، پھر وہ لوگ جو اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرتے تھے، بندگی کرتے تھے، وہ صرف اللہ کو پکارنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ دریا اور سمندر کی لہروں میں، دریا اور سمندر کی موجوں میں صرف اللہ کی ذات کام آ سکتی ہے، لات، منات، عزا اور ہبل یہ کام نہیں آ سکتے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ابو جہل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور ایمان نہ لایا، اس کا بیٹا اکرمہ یہ بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ مکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے، مدینہ میں اسلام خوب پھیلا، پھر مدینہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا لشکر لے کے مکہ میں آئے، جہاں سے مکہ کے لوگوں نے پیارے پیغمبر کو اور صحابہ کرام کو نکالا تھا، اور مکہ فتح ہو گیا۔ اب جب مکہ فتح ہو گیا نا، تو مکے کے وہ لوگ جنہوں نے گالیاں بکی تھی، پیارے پیغمبر کو تکلیفیں دی تھی، آج سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے اور معافیا مانگ رہے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا مصداق ہیں، وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج گئے، انہوں نے سب کو معاف کر دیا۔ لیکن کچھ کافر ایسے تھے جنہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہمیں اب یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، مدینے میں بھی ہمارے لیے جگہ کوئی نہیں، مکے میں بھی ہمارے لیے جگہ کوئی نہیں، بلکہ پورے عرب کے اندر ہمارے لیے جگہ کوئی نہیں۔ ان بھاگنے والوں میں ایک اکرمہ ابو جہل کا بیٹا بھی تھا، ایک اکرمہ ابو جہل کا بیٹا بھی تھا۔ کشتی کا سفر کر کے نا حبشہ کی طرف بھاگنے کا ارادہ کیا۔ یہ اکرمہ اور کچھ دوسرے مشرک جب کشتی میں بیٹھے اور کشتی ساحل سے تھوڑا سا آگے گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تند ہوا کو بھیج دیا، آندھی کو بھیج دیا، طوفان کو بھیج دیا۔ اب کشتی بور میں آ گئی، آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ اب کشتی بور کے اندر آ گئی۔ جب کشتی بور کے اندر آئی نا، تو یہ اکرمہ کہنے لگا یا لات، یا منات، یا عزا،
حبل کی جائے ہمیں بچاؤ، ہمارے کام آؤ، ہم ڈوب رہے ہیں۔ یہ جو دوسرے کافر تھے نا، وہ کہنے لگے یا اللہ ہمیں بچا، یا اللہ۔ اور اکرمہ سے کہنے لگے کیا کر رہا ہے؟ خود بھی ڈوبنے کا ارادہ ہے، خود بھی مرنے کا ارادہ ہے، ہمیں بھی مروانا چاہتا ہے۔ اکرمہ نے کہا میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنے خداؤں کو تو ہی پکار رہا ہوں، لات، منات، عزا اور حبل، ان کو ہی تو پکار رہا ہوں کہ وہ آئیں، ہماری مدد کریں، وہ ہمارے الہ ہیں، مشکل کشا ہیں، ہمارے کام آنے والے ہیں۔ ان باقی مشرکوں نے کہا اے اکرمہ، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل، یہ ہمارے بنائے ہوئے پتھر کے بت، یہ دریا کی اور سمندر کی لہروں میں کام نہیں آتے۔ یہ خشکی کے رب ہیں، خشکی کے رب ہیں، خشکی میں کام آتے ہیں، دریا کی لہروں میں کام نہیں آتے۔ اس لیے تو صرف اللہ کو پکار۔ آج اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بچا سکتا نہیں ہے۔ اکرمہ نے دل کے اندر یہ بات رکھی اور اللہ کو پکارا اور کہا یا اللہ ہمیں بچا، اور ارادہ کر لیا کہ اگر میں بچ گیا نا تو میں خاتم الرسل، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد مجتبیٰ کے پاس چلا جاؤں گا۔ جب اس نے بھی اللہ کو پکارا، باقی سب نے بھی اللہ کو پکارا، کشتی جو ہے وہ ساحل پہ لنگ گئی۔ تو اکرمہ آ گیا اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ سب کو ہو سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی نا، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلے اکرمہ تھا، اب بن گیا اکرمہ، سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب اللہ نے کسی کو سمجھانا ہو، کسی کو ہدایت دینی ہو، اللہ نے انسان کو دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، اللہ سمجھانے کے لیے نشانات بھیجتا ہے، اللہ معجزات بھیجتا ہے، اللہ آزمائشیں بھیجتا ہے، اللہ کبھی خوشیاں دکھاتا ہے، کبھی غمیاں دکھاتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے، نبی بھیجتا ہے، رسول بھیجتا ہے، سارے انتظامات اللہ ہدایت کے کرتا ہے۔ کوئی کسی چیز کو دیکھ کے ہدایت حاصل کر لیتا ہے، کوئی کسی کو دیکھ کے، کوئی کسی چیز کو دیکھ کے، اور کئی ایسے بدبخت اور بد نصیب ہوتے ہیں کہ سارا کچھ بھی سامنے ہونے کے باوجود ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب پہنچی تم کو مصیبت، تکلیف دریا میں، بھول گئے جن کو تم پکارتے تھے، مگر صرف اللہ کو پکارنے لگے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ آرَزْتُمْ، پھر جب ہم نے بچا لیا تم کو دریا کی لہروں سے، سمندر کی موجوں سے، پھر تم نے اعراض کر لیا، دریا کی لہروں میں اللہ کو پکارنے لگے، اور جب دریا کی لہر سمندر کی موجوں سے نکلے نا
تو پھر صرف اللہ کی بجائے سب کو پھر مشکل کشا بنانا شروع کر دیا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، فرمایا انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ خیال نہیں آتا، اس کو خیال نہیں آتا کہ جب دریا کی موجوں میں، سمندر کی موجوں اور لہروں میں اللہ کام آتا ہے تو پھر وہی اللہ شہروں میں بھی کام آتا ہے، بستیوں میں بھی کام آتا ہے، جنگل میں بھی کام آتا ہے، خشکی میں بھی وہی اللہ کام آتا ہے۔ اچھا، آگے قرآن نے ایک اور بات کہی، دریا میں پہنچے تو تم ڈر گئے، کشتی بمور کے اندر آئی، کپ کپانے لگے اور سمجھنے لگے کہ ہم ڈوب جائیں گے، اللہ کو پکار لیا۔ تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تمہیں خشکی کے اندر بھی سزا دے لے؟ بات سمجھ آئی؟ ام امنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم نہ ڈر ہوگے اس بات سے کہ وہ تمہیں زمین کے اندر دنسا دے؟ وہ تمہیں زمین کے اندر ہے۔ وہ قارون نکلا تھا نا اپنی بہت بڑی فوج لے کے، بڑی دولت لے کے، تاج پہنا ہوا، تخت کے اوپر بیٹھا ہوا، اور اس کے خزانے کی کنجیاں کتنے 20 اونٹ، خزانے کے گوداموں کی کنجیاں 20 اونٹ اٹھاتے تھے، صرف چابیاں، سارا لاؤ لشکر لے کے نکلا۔ بڑے تکبر سے اللہ نے زمین کو شک کر دیا اور زمین کے اندر دنسا دیا۔ فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جو رب تمہیں دریا میں ڈبو سکتا ہے، کیا وہ تمہیں زمین میں دنسا نہیں سکتا؟ نمبر اگلی بات، تیسری بات، او یرسل علیکم حاصبا، یا تم اپنے شہروں میں موجود ہو تو اللہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کو برسا دے۔ تمہیں دریا کی لہروں میں ہی خدا یاد آتا ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ خشکی کے اندر بھی اللہ تمہاری پکڑ کر سکتا ہے۔ فرمایا یا بھیجے تمہارے اوپر پتھروں کی آندھی، او یرسل علیکم حاصبا، پتھروں کی آندھی ہو جس میں پتھروں، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر نہ پاؤ تم کوئی کارساز، کوئی مدد کرنے والا نہ پاؤ، وہ پتھر تمہارے سروں پہ لگے اور تم تباہ اور برباد ہو جاؤ۔ قرآن کیسے سمجھا رہا ہے؟ کیسا قرآن کا انداز ہے؟ آگے چلیے، ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری۔ اچھا چلو، آپ کی توجہ ہے، بات کو سمجھنا۔ ایک بار دریا سے تم نکل آئے، دریا سے نکل آئے، اللہ کو پکار لیا، بچ گئے جی۔ جب نکلے پھر لات منات عزا ہبل اور بتوں کی پوجا شروع کر دی، پھر غیر خدا کو پکارنے لگ گئے، پھر پیروں فقیروں ولیوں کے درباروں پہ جانے لگ گئے، پھر تمہاری جبین نیاز غیر خدا کے سامنے جھکنے لگ گئی۔ فرمایا کہ کیا وہ اللہ یہ نہیں کر سکتا؟ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، تمہیں دوبارہ دریا میں لے آئے۔ بولو سارے، تمہیں دوبارہ، یعنی بندے کو پھر کوئی کام پڑ جائے کہ بندے کو پھر کشتی کا سفر کرنا پڑ جائے، پھر بحری جہاز کا سفر کرنا پڑ جائے، کیا تم اس بات سے نا امید ہو گئے ہو؟ ام امنتم ان یعیدکم
فی پارت اخری، پھر تمہیں دوبارہ دریا میں گھیر کے لے آئے، پھر تمہیں دوبارہ دریا میں فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، جب دوبارہ دریا میں آ جاؤ پھر بھیجے تم پر جھونکا ہوا کا، جس طرح پہلے دریا میں آئے تھے نا، ہوا کا جھونکا آیا تھا اور کشتی بور میں آئی تھی، فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، پھر غرق کر دے تم کو تمہاری ناشکری اور کفر کی وجہ سے۔ تو بتا دیا کہ جب ایک بار تم دریا سے بچ گئے تو یہ خیال نہ کرنا کہ تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ دریا کے علاوہ اللہ خشکی میں بھی پکڑ سکتا ہے، اور یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ تمہاری ضرورت پیدا کر دے، تمہیں دریا کا سفر کرنا پڑ جائے، کیا دوبارہ کبھی تم سمندر یا دریا کا سفر نہیں کرو گے؟ اللہ بنا دے گا تمہارے لیے سفر، اور تمہیں سفر کرنا پڑے گا، اور پھر اللہ تمہاری کشتی کو، تمہارے ہوائی جہاز کو بور میں ڈال کے تمہیں غرق کر دے گا۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ طبیعا، پھر نہ پاؤ گے تم اس پر کوئی باز پرس کرنے والا۔ قرآن کے الفاظ دیکھو بھائی، قرآن کے الفاظ دیکھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے ذرا سمجھو۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ہمارا جو مضمون چل رہا ہے نا، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ قرآن کیا رہا ہے۔ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تمہیں خشکی کے اندر، اگر اللہ تمہیں خشکی کے اندر مار دے، دنسا دے، یا پتھر برسا دے، یا دوبارہ دریا میں لے آئے، کوئی ہے تم میں سے جو اللہ سے پوچھے کہ یا اللہ تو نے ایسے کیوں کیا ہے؟ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ طبیعا، ہے کوئی اللہ سے باز پرس کرنے والا؟ ہے کوئی تم میں سے اللہ سے پوچھنے والا کہ یا اللہ تو نے یہ کیوں کیا؟ نہیں، کائنات کے اندر کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی بھی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا کہ یا اللہ تو نے یہ کیوں کیا۔ کوئی بھی نہیں سوال کر سکتا۔ سارے اس کے بندے، سارے اس کی عبادت کرنے والے، سارے اس کو پکارنے والے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے عزت دی بنی آدم کو۔ یہ تو ہم نے کام کیا نا، ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور ہم نے سوار کیا اس کو خشکی کے اندر اور تری کے اندر، دریا کے اندر۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بہت سارا فضل اپنے بندوں پر کیا۔ ہم نے بہت سارا فضل اپنے بندوں پر کیا۔ قرآن مجید کے اندر 2 لفظ آتے ہیں، بلکہ 3 آتے ہیں۔ انسان کے لیے رحم کا لفظ بھی آتا ہے، اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ فضل کرنے والا بھی ہے، اللہ کرم کرنے والا بھی ہے۔ تو سب کا معنی تقریباً ایک ہی ہے، لیکن چند دن پہلے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی، جو عصر کے بعد ہمارا درس حدیث ہوتا ہے نا، کہ جب بندہ مسجد کے اندر آتا ہے تو کیا کہتا ہے بھائی؟ بولیے ذرا، سارے بول دو یار، کیا ہو گیا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب واپس نکلتا تو کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہاں پہ ایک بڑی توجیہ
بڑی لطیف بات ہے کہ جب مسجد میں بندہ آتا ہے نا، مسجد میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت، نفل پڑھنے ہوتے ہیں، نماز پڑھنی ہوتی ہے، ذکر کرنا ہوتا ہے، اعتکاف بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہ سارے کام بندہ کرتا ہے اپنی روح کو تقویت پہنچانے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اور آخرت ملتی ہے رحمت سے۔ بولو، آخرت ملتی ہے جب یہ بندہ کرتا ہے۔ جب بندہ مسجد میں داخل ہوا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، میرے مولا میں مسجد میں آ رہا ہوں، میں نماز پڑھوں گا، میں قرآن کی تلاوت کروں گا، میں نفل پڑھوں گا، میں ذکر کروں گا، میں اعتکاف کروں گا، تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ سبحان اللہ، سب کو ہو سبحان اللہ۔ یہ ہے رحمت۔ اور جب واپس ہوتا ہے، اب واپس جا کے کوئی بازار میں دکان پہ بیٹھے گا، کسان ہے تو وہ زمینوں پہ چلا جائے گا، ملازم ہے تو دفتر میں جائے گا، کہتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ تو فضل کا معنی عام طور پہ رزق پہ بولا جاتا ہے۔ بندے کی روح کو بھی غذا کی ضرورت، اور وہ ہے نماز میں، تلاوت قرآن میں، ذکر میں، اس چیزوں میں روح ہے، روح کی طاقت ہے۔ اور بندے کو جسم کی طاقت کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہے کھانا پینا۔ جب واپس ہوتا ہے کہتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میری روزی کے اندر بھی برکت ڈال دے۔ دنیا بھی مل گئی، دین بھی مل گیا۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، آگے چلو، جس دن بلائیں گے ہم ہر فرقے کو بے امامہم، ان کے پیشواؤں کے ساتھ۔ بلائیں گے ہم ہر فرقے کو بے امامہم، ان کے پیشواؤں کے ساتھ۔ امامہم کا معنی کیا معنی اس کا؟ مفسرین نے اس کے دو معنی کیے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہر فرقے کو ہم بلائیں گے بے امامہم، قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ آتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ۔ تو بعض نے امام کا معنی کیا ہر فرقہ آئے گا اپنے نبی کے ساتھ۔ پہلا معنی کیا ہوگا؟ سارے بولو، ہر فرقہ آئے گا ساتھ اپنے نبی کے، اور نبی ان کی گواہی دے گا۔ ہر فرقہ آئے گا اپنے، ایک معنی امام کا، ایک معنی پیشوا کا، ایک معنی اپنے نبی کے ساتھ۔ اور علامہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اور کچھ اور مفسرین نے امام کا معنی کیا اعمال نامہ۔ کیا معنی کیا؟ بولو، اپنے اعمال نامے کے ساتھ آئے گا۔ کس کے ساتھ آئے گا؟ جو دنیا میں کیا وہ لکھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ کئی بار آپ سن چکے ہیں علماء سے، کئی مرتبہ آپ قرآن میں یہ بات آ چکی ہے، احادیث مبارکہ کے اندر آ چکی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اچھا، اب ایک معنی ہے کہ نبی، اور ایک معنی کیا ہے؟ بولو بولو، اعمال نامہ۔ بعض مفسرین نے کہا کچھ زیادہ فرق والی بات کوئی نہیں، فرق والی بات کوئی نہیں، دونوں کو ملا سکتے ہیں، دونوں کو ملا سکتے ہیں۔ ہر فرقہ آئے گا، اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور نبی گواہی دینے والا ہوگا۔
دونوں مل گئے نا، دونوں چیزیں مل گئی۔ اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، آگے آ رہا ہے، اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں، جس طرح قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ آتا ہے، اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، پڑھ اپنے اعمال نامے کو۔ تو یہاں پہ اعمال نامہ بھی آئے گا اور نبی بھی آ جائیں گے، اعمال نامے کو پڑھے گا اور نبی گواہی دیں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، پس وہ پڑھیں گے اپنے لکھے ہوئے کو اور ایک داغے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ وہ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ یا اللہ قیامت کے دن ہم کو ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا نہیں چاہیے، اوے آمین تو کہہ دو۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں ہمارا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دینا۔ اور ومن کان فی ہذہ اعمی، دوسرا فرقہ وہ جو اس دنیا میں اندھا رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور رستے سے بہکا ہوا ہوگا۔ اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ایک بہت بڑی بات آگے قرآن نے کی ہے، آئیے ذرا، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور قریب ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں تجھ سے کہ ہم جو تیری طرف وحی کرتے ہیں تو اس کے سوا بنا لائے، اور اس وقت بنا لیں گے تجھ کو اپنا دوست۔ آپ کی توجہ ہے؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی بات ہے اور بہت اونچی بات ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہی بات آج سمجھ آ گئی جو اب میں کرنے لگا ہوں، یہ آخری آیات میں پڑھ رہا ہوں، تو بندے کا عقیدہ فوراً سیدھا ہو جائے گا۔ یہ کافر، یہ مشرک، یہ مکہ کے لوگ پیارے پیغمبر سے کہتے تھے اس قرآن سے اللہ کی وحدانیت کی آیات نکال دو، اللہ کے مختار کل ہونے کی آیات نکال دو، اللہ کے کارساز ہونے کی آیات نکال دو، اللہ کے عالم الغیب ہونے کی آیات نکال دو۔ اس قرآن سے وہ آیات نکال دو جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی پکار کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی بچے اور بچیاں دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی مشکلوں میں کام آنے والا نہیں۔ یہ آیتیں نکال دو۔ فرمایا میرے محبوب، محبوب خدا کون ہے؟ محبوب خدا کون ہے؟ سب سے اعلیٰ کون ہے؟ سارے بولو۔ ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ کون؟ یہ ان کو فرمایا جا رہا ہے، اے میرے محبوب، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر بلند کیا ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے۔ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی۔ تیری پیدائش کے وقت بھی تیری پیدائش مکمل نہیں پیارے پیغمبر کے ذکر کے بغیر، تیری اذان مکمل نہیں پیارے پیغمبر کے ذکر کے بغیر، تیری نماز مکمل نہیں پیارے پیغمبر کے ذکر کے بغیر، تیرا جنازہ مکمل نہیں۔ پہلو کی پڑھ دے ہو؟ ثنا، پھر کی پڑھ دے ہو؟ درود۔ دعا کس میں آتی ہے؟ بعد میں۔
لیکن اتنا بڑا جس کے بغیر تیرا کام ہی نہیں چلتا. توجہ توجہ، بہت بڑی بات قرآن نے کہی ہے. فرمایا اے میرے محبوب، تو سب سے اعلیٰ تو ہے، سب سے افضل تو ہے. جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. لیکن اے میرے پیارے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم تجھ کو ثابت قدم نہ رکھتے البتہ تو جھک جاتا ان کی طرف بہت تھوڑا سا. ذرا قرآن کے الفاظ پہ غور کرنا بھائی. لقد، لام اور قد یہ بات کو پکا کرنے کے لیے آتے ہیں. لام اور قد دو لفظ یہ آئے. اور ترکنو جو ہے نا، اس کا معنی ہے جھکاؤ، لیکن بہت معمولی جھکاؤ کو ترکنو کہتے ہیں. بہت معمولی جھکاؤ کو ترکنو کہتے ہیں. پیارے پیغمبر کے لیے بات ہو رہی ہے بھئی، بات سمجھنا. بہت معمولی جھکاؤ، اور اس سے پہلے لام بھی بولا قد بھی بولا، اس نے اور معمولی کر دیا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لقد کتا، لام اور قد بولے. ترکنو کا معنی بھی معمولی جھکاؤ، لام نے تاکید کی اور معمولی جھکاؤ، قد نے تاکید کی اور آگے لفظ بولے شیئن قلیلا، اور معمولی جھکاؤ. یعنی ایک ذرہ برابر. کس کو کہا جا رہا ہے؟ سارے ذرا بولو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ سارے بولو، سارے اونچی آواز سے بولو، سارے بولو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ کو. اگر تم معمولی سے معمولی سے معمولی سے معمولی 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 ایک ذرہ برابر بھی اگر تو ان کی بات مان لے، جھک جائے، زِ اللہ ذکرہ کا زیف الحیا پہ و زیف المما پہ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اس وقت ہم تجھے دگنا عذاب دیں گے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ والے کی بات ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے احمد مجتبیٰ کی، جو سب سے اعلیٰ ہے. معمولی 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 جھکاؤ بھی ہو جائے، اِذَا اللَّهَ ذَكْرَ کا زیف الحیا پہ دنیا میں بھی دگنا عذاب، و زیف المما پہ اور قیامت کے دن بھی، موت کے بعد بھی. اور ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اور تو پھر کوئی مدد کرنے والا بھی پائے گا نہیں. میرے معزز سامعین کرام، جب پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ آ گیا کہ اگر تو بھی ذرا سا جھک جائے، کافروں کی بات مان لے، تو تجھے بھی دگنا عذاب ہوگا. ہم کس بات کی مولی ہیں کہ ہم ان کی بات مان کے قبروں پہ کریں سجدے اور پھر ہم جائیں بچ؟ یہ ہو سکتا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.